بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تزکیہ نفس کی سیریز کا چھٹا اور آخری لیکچر ہے، تزکیہ اور حج. اس کے بعد کل سے ہم دوسری سیریز کا آغاز کریں گے. آج کے بعد بھی اگر تزکیہ نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تزکیے کے بارے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت دین کا اصل ٹارگٹ ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک جانب ایک منفی عمل ہوتا ہے، برائیوں سے، کمزوریوں سے، خامیوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا، اور پھر اس سے آپ ایک مثبت عمل کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کی پوری بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو پوٹینشل خوابیدہ امکانات، اعلیٰ اخلاق اور اللہ کے قرب کے حصول کے موجود ہیں، ہم ان کو حاصل کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں. چنانچہ اللہ کے دین میں جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے ان کا تعلق علم ایمانیات سے ہے اور چاہے ان کا تعلق عمل سے ہے، شریعت، احکام، اخلاقیات، عبادات سے، سب کے سب اس ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے. اس کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ دین کو سمجھ رہے ہوں اور اس پر عمل کر رہے ہوں تو میں اپنا جائزہ لوں کہ کیا تزکیے کا حصول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ورنہ عمل ہے لیکن وہ ایفیکٹو نہیں ہے، وہ اپنے اصل مقصد کو نہیں پا رہا. گاڑی کا انجن آن ہے، چل نہیں رہی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے. سو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی اہم، بڑی مفید چیز ہے اس کا جاننا. اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین کا مقصد تزکیے کے علاوہ کچھ اور قرار دے دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. مثلاً اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ مقصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ، تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلبہ پالیں، لیکن جو ہی اور جیسے ہی آپ دین کو معاشرے میں غالب کریں، ادھر شیطان آپ پر غالب ہو جائے، تو فائدہ کیا ہوا؟ یعنی مقصد تو حاصل نہ ہوا. سو اس آخری لیکچر میں آپ کے سامنے جو چوتھی عبادت ہے، حج اور عمرہ، اس کا تزکیے کے ساتھ تعلق بیان کروں گا. عمرہ بھی حج ہے، یعنی عمرہ الحج الاصغر ہے، اور حج جس کو آپ کہتے ہیں وہ الحج الاکبر ہے. دونوں حج ہیں، اور دونوں میں ہم جو عبادت بجا لاتے ہیں اس میں کچھ پہلو منفی ہیں اور کچھ مثبت ہیں. پورے کا پورا حج اور پورے کا پورا عمرہ در حقیقت شاعر اللہ کے گرد گھومتا ہے. شاعر اللہ یعنی شین کے بعد عین ہے، اگر میری صحیح نہیں بھی نکل رہی تو آپ اس کو مان لیں. شاعر اللہ یہ در حقیقت جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں سمبل، ریلیجس سمبل. سمبل یعنی علامت.
اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں، کچھ سمبلز طے کیے ہوئے، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو جب ایکسپیرینس کریں تو ہم ان کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو پائیں، ان حقیقتوں کا تجربہ کریں کہ جو وہ سمبل جن کی نمائندگی کر رہے ہیں، جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سمبلز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہمارے ملک کا ایک جھنڈا ہے، کہنے کو تو ایک بانس ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے ملک کا ایک نمائندہ ہے، اس کی غیرت ہماری یونٹی کا ایک نشان ہے۔ ہر چیز میں سمبلزم بہت ہوتی ہے، ہم سلام کرتے ہیں، جھکتے ہیں، نماز ساری سمبلز ہے۔ تو اس سے اصل میں وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو غیر مرئی، انویزیبل ہوتی ہیں، جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان کا تجربہ، ان کا احساس، ان کے ساتھ دلی تعلق یہ ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حج کو انہی سمبلز سے تعبیر کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ سمبلز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، سمبل جو ہے وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک نشان ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی، آپ اپنے جھنڈے کے کپڑے سے اپنے بچے کی نکر بنا سکتے، اپنی شرٹ بنا سکتے، لیکن جب وہ آپ کے جھنڈے میں ہے وہ کپڑا، تو اس کی ایک حیثیت ہے۔ تو اگر سمبلز اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں تو ان کی بڑی حیثیت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تو دلوں کے تقوی سے ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہے، جو اللہ کا احترام کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے احکام کی عزت کرتا ہے، وہی ہے کہ جو اللہ کے شاعر کی عزت کرے گا۔ حج اور عمرہ، اس میں جیسا کہ میں نے گزارش کی، تزکیہ نفس کے دونوں پہلو ہیں، یعنی مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے۔ حج اور عمرے کا محرک کیا ہے؟ What motivates us to go for حج and عمرہ؟ اللہ سے ملاقات، اللہ سے روحانی ملاقات، اس کا ایکسپیرینس، یہ ظاہر ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تزکیے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ منفی چیزیں ہیں، کچھ خامیاں، برائیاں ہیں، لغزشیں ہیں جن کو پاک کرنا ہے، اور کچھ مثبت پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو اچیو کرنا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پازیٹیو چیزوں میں سے سب سے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب آئیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اور آپ کے اندر یہ احساس ہو کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، آپ اپنے رب کے آگے ہیں، آگے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کا قرب آپ کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہ تو حج کا پازیٹیو پہلو ہے۔ لیکن اس ملاقات کی تقریب کیا ہے؟ یہ ملاقات ہوتی تو اس لیے ہے، جیسا کہ میں آگے گزارش کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ انویٹیشن کس چیز کا ہے؟ واٹ از ہی انوائٹنگ یو ٹو ڈو؟ جہاد، اپنے اور آپ کے دشمن شیطان کے خلاف جہاد، لڑائی۔ تو یہ ظاہر ہے، لڑائی تو ایک منفی چیز ہے، لڑ کے اس کو مارنا، اس کو بھگانا، یہ اس کا ایک منفی ہے۔ اٹس بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو۔ تو یہ در حقیقت سارے کا سارا حج ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ تمام کا تمام شاعر اللہ سے، اللہ کے دیے ہوئے سمبل سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے حج کرنا ہے یا آپ نے عمرہ کرنا ہے،
نہایت ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ شاعر کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا معنویت ہے، کیا اسپرٹ ہے، ان کا اصل کیا مفہوم ہے۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر وہ ہوگا جو بہت سے حاجی کرتے ہیں، کر کے آ جاتے ہیں جی کہ اسی حج کر کے آ گئے ہیں جناب، کی کتا جناب اللہ دا حکم الحمدللہ۔ بالکل ٹھیک ہے یار، اللہ کا حکم ہے، مگر اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے۔ اللہ کا حکم کوئی فوجی پریڈ نہیں ہے، لیفٹ رائٹ آپ کر رہے ہیں، یعنی اس کے پیچھے، ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت، کوئی مصلحت۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یو نیم اٹ، قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکمت، مصلحت بیان فرمائی ہے۔ تو آئیں ان میں سے ایک ایک شعیرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا اسپرٹ بیان ہوئی ہے۔ حج کا آغاز ہوتا ہے تو آپ حالت احرام میں آتے، یہ حالت احرام جو ہے یہ خواتین کے لیے سادہ لباس ہے جو پہنتی ہیں، اپنے بدن کو پورا ڈھانپتی ہیں۔ مردوں کے لیے اصل میں یہ دو کپڑے ہیں عام طور پر سفید، ایک اوپر کے حصے کو بدن کے ڈھانپنے کے لیے اور ایک نچلے حصے کو ڈھانپنے کے لیے۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے اس عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے جس میں کہ اب آپ اللہ سے روحانی ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے، آپ عازم حج ہوتے۔ اس میں آپ کے لباس کا انتخاب ایسے کیا گیا ہے کہ آپ کو آپ کے سفر کا مقصد سمجھ میں آئے اور آپ کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہو۔ چنانچہ اصل میں یہ وہی دو کپڑے ہیں کہ جو کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کو کفن کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ لباس پہنا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ملاقات ایک اسپرچل ملاقات ہے، لیکن بہرحال جیسے ہی آپ اس لباس کو پہنتے ہیں تو ایک نئی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ سے اس چیز کی توقع کی جاتی ہے کہ آپ جس دنیا سے آپ نکل کے جا رہے ہیں اب کچھ عرصے کے لیے اس کو بھول جائیں۔ اب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ آپ اپنے رب سے ملیں گے تو پھر چلیں اس سے ملنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں 197، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے، حالانکہ حج کی تو معلوم تاریخیں ہیں، 8 9 10 11 12 13، تو یہ مہینے کہاں سے آ گئے؟ بات یہ ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جب حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان کے پاس ہوائی جہاز نہیں، سفینہ حجاج، اب تو خیر نام بھی کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، وہ شپس ہوتی تھی جو جاتی، اور سفینہ حجاج اصل میں تو اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں پہ لوگ جایا کرتے، تو قرآن میں انہی کا ذکر ہے۔ سو obviously اس میں بڑا وقت لگتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو محترم ہوتے، یہ وہی مہینے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محترم میں اشہر الحرم، الشہر الحرام یعنی محترم مہینہ، محترم مہینے، وہ کیا ہیں؟ ذوالقعد جو حج کے مہینے ذوالحج سے پہلے آتا ہے، پھر ذوالحج اور پھر اس سے آگے محرم۔ دی آئیڈیا از کہ آپ ذوالقعد میں سفر کا آغاز کریں گے تو آپ پھر مکہ مکرمہ پہنچیں گے، حج کریں گے اور پھر کسی موقع پر واپس لوٹیں گے تو محرم کا مہینہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں اللہ کا گھر ہے وہ علاقہ ہوتا ہے نا، ہر علاقے کی اپنی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ اپنے
کھیل کود کے طریقے ہوتے ہیں، کلچر ہوتا ہے. اس علاقے کا کلچر مارکوٹائی تھی، ایک دوسرے کو مارنا، لڑائی کرنا، دنگا فساد. کوئی زرخیز زمین تو تھی نہیں، انہوں نے ان کو لوٹا، انہوں نے ان کو لوٹا، اور اس طرح سے وہ چلتا تھا کام. تو اب اس میں تو حج نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ڈکلیئر کیا کہ مجھے لگتا ہے اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لڑائی سے تو روک نہیں سکتا، تو کم سے کم یہ ہے کہ محترم مہینوں میں تم نہیں لڑو گے. یہ ویسے دلچسپ بات ہے. کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں نہیں لڑنا، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ چونکہ امتحان کے لیے اس نے بنایا ہے، تو اب یہ تو بڑا مشکل ہے. لیکن محترم مہینوں میں تم نہیں لڑ سکتے. چنانچہ یہ 3 مہینے وہ ہیں کہ جن میں لڑائی نہیں ہوتی. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے اور شام کا وقت ہے اور معلوم ہوا کہ ذوالقعدہ کا چاند نظر آ گیا، واپس ادھر سے تلوار واپس آگے نہیں بڑھے. کمال ہے، یہ ڈسپلن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، میں سنا ہے میں نے کہ جنگجو قوموں کے اندر بھی کچھ ہوتے ہیں اصول. کیا ہے، سنا ہے جنگلوں کے بھی کچھ ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں، انسانوں کے تو نہیں. یہ میں تقریر کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو گئے 3، یہ 3 ہو گئے نا. چوتھا ہے رجب. رجب کا مہینہ الگ مہینہ. کیوں؟ اس لیے کہ عمرہ کرنے کے لیے لوگوں کا جی چاہتا تو وہ الگ سے آتا. اب تو آپ اللہ کا شکر کرے کہ پورا سال آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ان 4 مہینوں کے علاوہ جائیں اور آپ جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے میں، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن اللہ کے گھر جانے سے پہلے ہی ہو جائے گی، اس لیے فارغ ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے لوگ جاتے تھے یا رجب میں عمرہ کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے عمرہ تو 1-2 گھنٹے کی چیز ہے، اس کے بعد کر کے آپ واپس آ جائیں. لیکن جو حج کے لیے 3 الگ مہینے ہوا کرتے تھے. تو یہ کل ملا کے 4 مہینے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے. فمن فرض فیہن الحج، تو جس کسی نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کرنے کو لازم کر دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر نہ کوئی شہوت کی بات ہوگی، نہ کوئی گالی گلوچ ہوگی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا حج کے دنوں میں. یعنی اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے، اور احرام کے بعد یہ در حقیقت آپ کو ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا ہوگا. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو کچھ بھی تم خیر کے کاموں میں کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور اپنے ساتھ تقوی کا زاد راہ لے کر چلو. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہی ہے. واتقون، اور مجھ سے ڈرو یا اولي الالباب، اے عقل والو. سو یہ ہے اصل میں احرام، کہ آپ نے لباس پہنا اور آپ اس ڈسپلن میں آ گئے جس میں کہ اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہوگی، بلکہ حد یہ ہے کہ نہ ناخن کٹیں گے، نہ بال کٹیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نہ کسی مار سکتے ہیں، نہ کوئی پتا توڑ سکتے ہیں. یعنی ایک آخری درجے کی درویشی ہے، اور یہ آپ نے اختیار کی ہے اس لیے کہ آپ اب اللہ سے روحانی ملاقات کے لیے نکلے ہیں. سو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سمبولک ہے. یعنی اس سمبولزم کو آپ جب اختیار کریں گے پوری اسپرٹ کے ساتھ، تو آپ اس جذبے میں، اس کیفیت میں آئیں گے کہ جو مطلوب ہے. نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، سیر ہو رہی، گپے مار رہے ہوں. نمبر 2، دوسرا شعیرہ جس کا کہ ایکسپیرینس فوراً شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے تلبیہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی اصل ذکر ہے پورے حج کا، اور یہ ذکر چلتا ہے 10ویں ذوالحج تک، جب کہ آپ رمی جمرات کے لیے پہنچتے ہیں.
اس میں کیا حکمت ہے یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کیا ہے؟ لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، تمام شکر تعریف تمام نعمتیں تیری تیری طرف سے، والملک اور تمام بادشاہت تیری، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں، اگین یہ ہے سورہ حج، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورہ نمبر 22 ہے، اور آیت نمبر زیادہ امکان یہ ہے کہ 27 ہے، نہیں ہے تو آگے پیچھے دیکھ لیں کہیں نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں میں آذان دے دیں، لوگوں کو انوائٹ کریں حج کے لیے، وہ آئیں گے تمہارے پاس پیدل بھی، والا کل ضامر، اور لاغر اونٹنیوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، جو پہنچیں گی دور دراز گہرے پہاڑی رستوں سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو تو گھر تعمیر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھر بنایا ہے جس مقصد کے لیے لوگوں کو انوائٹ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے انویٹیشن دیا، آذان دی، گویا کہ سمبولیکلی، اور ہو سکتا ہے I will not be surprised in reality وہ آذان ابھی تک فضا میں ہے، اور جو جاتا ہے حج پر وہ اللہ کے اس انویٹیشن پر کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے تھرو پہنچتا ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اللہ نے بلایا، آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ جب اس جذبے کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو ایک جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ میرے رب نے یہ گھر بنایا، اس نے مجھ سے چاہا کہ میں وہاں جاؤں، میں اس سے روحانی ملاقات کروں، میں اس کے حکم کو بجا لاؤں، اور میں اس پہ نکلا ہوں تو میں یہ کہتے ہوئے نکل رہا ہوں میں آ گیا ہوں، تو نے مجھے بلایا، میں آ رہا ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات کے بعض اوقات چیزیں ریپیٹ کرنا امپورٹنٹ ہوتی ہے، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر، میں آ رہا ہوں، تو نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں، میں تیرے حکم پر حاضر ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے تو یہ سمبل ہے کہ جو بندہ نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو مانتا ہے وہ تو اصل میں اس جذبے سے سرشار ہو گیا ہے، اس نے لباس پہنا، یونیفارم پہنا، اور اس کے بعد چل پڑا اور باتیں کر رہا اللہ تعالیٰ سے، یار خدا تو نے مجھے بلایا۔ اب سوچیں کیا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ اپنے بندے ابراہیم کے تھرو تو نے مجھے انوائٹ کیا، اینڈ ہیئر آئی ایم، میں تیرے پاس پہنچ رہا ہوں۔ سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ریلیجس سمبل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ گزرتے ہیں اور آپ پھر اللہ کے گھر تک پہنچتے ہیں، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ یہ تو سب سے نمایاں، سب سے امپورٹنٹ ریلیجس سمبل۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر، اس کا مطلب وہ گھر نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس کو اگر آپ صحیح طرح سے ڈسکرائب کریں تو یہ بیت ذکر اللہ ہے، اللہ کے ذکر کا گھر، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا گھر، تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، ربنا تقبل منا، اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب
تو قبول فرما ہم سے، یعنی ہماری یہ ایفرٹ، ہماری طرف سے یہ کنٹریبیوشن، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم سب اسی گھر کو دیکھنے، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور یہی ظاہر ہے کہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ گھر کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی عمارت ہے، ایک کمرے کی نوعیت کی، لیکن یہ چونکہ ایک سمبل بن گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس وجہ سے اس کی بڑی حیثیت۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں خود موٹیویٹ کیا ہے بار بار کہ ہم غور کریں اور سمجھیں، اپنی عقل سے کام لیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں اور کبھی بھی عقل کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی آپ سے عقلی طور پر اختلاف کرتا ہے اور آپ کی باتوں پر اعتراض کرتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، بلکہ اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو ڈھنگ سے جواب دیں۔ نہیں آتا تو صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ مجھے جواب سمجھا دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں بیت اللہ، تو آپ کے ہمسائے میں جو ہندو بستے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ارے واہ، ہمیں تو صبح و شام آپ کہتے ہیں کہ بت پرستی کرتے ہو اور مورتیوں کو پوجتے ہو، خود آپ کیا کر رہے ہو؟ اینٹ گارے کے پتھر کے ایک گھر کو پوج رہے ہو تم، تو اس کے بعد آپ کہے کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ تو اصل میں آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے پاس ہے کہنے کو کچھ، سوائے اس کے کہ آپ کا خیال یہ کہ آپ کے جذبات زیادہ پاکیزہ ہیں ان کے کم کہنے، ورنہ پھر بحث کرنا چھوڑ دیں، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ویسے بائی دا وے اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ پھر کیا جواب کیا ہے؟ یعنی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، دنیا والے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کر کے رہے ہیں، ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور آپ خود صحیح کر رہے ہیں۔ تو جناب اس کا جو جواب ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی آیہ مبارکہ کو پڑھ کر یہ بتایا کہ یہ گھر اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کو تعمیر کریں۔ بت پرستی کے لیے کہیں کسی کتاب میں کوئی حکم نہیں، تو اللہ سمبل کے طور پر کوئی حکم دے سکتا ہے، کسی اور کو کسی سمبل کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ ریلیجس سمبل اصل میں اللہ کا بتایا ہوا سمبل، اگر اللہ نے بتایا ہے سر آنکھوں پر، اللہ نے نہیں بتایا ہے تو شرک ہے، بدعت ہے، کوئی اپنی طرف سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے وہ سارے سمبلز، ریلیجس سمبلز جو اللہ نے نہیں بتائے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کس چیز کا آپ احترام کریں گے۔ سو اگر آپ میری بات کا برا نہ مانیں گے بھی تو کیا میں اس کو تقریر کر رہا ہوں، آپ احترام ہی کریں گے۔ یہ چادریں آپ چڑھاتے ہیں اسی بزرگوں کے اس پہ، کوئی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے کیا چیز بھائی؟ وائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیے، لیٹس بی کلیئر اینڈ سینسٹیو اباؤٹ اٹ، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بتائے گا تو وہ دین بنے گا، اور اگر آپ اللہ کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے، کسی اور چیز کو آپ مقدس قرار دیں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ دین نہیں ہے، بلکہ چلیں ہم تمیز سے، حکمت کے ساتھ، ہم لڑائی نہیں کریں گے، obviously اللہ کا حکم ہے کہ آپ بات سمجھائیں گے، ہم لڑیں گے نہیں، but it is not acceptable۔ سو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ آپ بتوں کے حق میں کہیں کوئی کتاب میں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ بت بھی بنا لو، تو ہم پھر اس پر غور کر سکتے ہیں، ایسا کہیں نہیں۔ سو اس لیے ان میں ایک
बड़ा बुनियादी फर्क तो ये है। दूसरा फर्क ये है कि अल्लाह का घर सिंबलाइज करता है अल्लाह की याद को। बुत हमेशा हमेशा बनाए गए किसी गैरुल्लाह को सिंबलाइज करने के, कोई लात, कोई उज़्ज़ा, कोई मनात, कोई फरिश्ता, कोई जिन, और फिर कब्रों में इंसान। नॉन गॉड डिएटीज गैरुल्लाह हैं जिनकी नुमाइंदगी होती है इन बाकी सिंबल्स में। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। और शिर्क, कुरान कहता है इसकी कोई हैसियत, कोई बुनियाद नहीं। ये एक निहायत घिनौना जुर्म और जुल्म है, इसलिए कि इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई हस्ती नहीं है जिसने इस कायनात को बनाया या बनाने में हिस्सा लिया, या जो इसको चला रहा है या चलाने में हिस्सा ले रहा है। कोई हस्ती नहीं है जिसकी ये हैसियत हो, जिसके पास ये ताकत सलाहियत हो कि आप उससे दुआ करें और वो आपकी दुआ सुने। कोई नहीं सुनता सिवाय अल्लाह के। कोई ये हैसियत नहीं रखता कि आप उससे दुआ मांगे और वो आपकी दुआ को कबूल करे और उसको रिस्पॉन्ड करे। सो ये झूठ है कि अगर कोई कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी है और उससे भी मांगा जाए। किसी और को इस तरह से मान के अगर उसकी इज्जत की जाएगी, ऐसे कि वो मौजूद तो नहीं है लेकिन उसका कोई सिंबल है, वो झुका जाएगा, सजदा किया जाएगा। नो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल कि मैंने तो इज्जत के लिए किया, एहतराम के लिए किया। नहीं, ये शिर्क है, और शिर्क जो है वो आखिरी दर्जे का जुल्म है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। सो ये बैतुल्लाह है। लेकिन एक और बात भी है, तो वो बात बस हम अपने हिंदू दोस्तों को, औरों को समझाएंगे कि हम जब भी अल्लाह के घर में जाते हैं तो हम सिर्फ अल्लाह को याद करते हैं। हमारे दिल में अल्लाह की याद आती है। यानी मदीना मुनव्वरा जाते हैं तो हम कोई और ख्याल नेवर। आदमी हैरत के साथ उस घर की अजमत को देखता है, अल्लाह की हैबत, उसकी बड़ाई, उसकी मोहब्बत खींचती है इंसान को अपनी तरफ। सो अगरचे के ठीक है, ये सवाल पैदा होता है और इस पर हमेशा उनको कहना चाहिए गुड क्वेश्चन, आपने सही सवाल किया है, लेकिन भाई जरा गौर करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बैतुल्लाह के एक कोने में लगा हुआ एक पत्थर है हजर अस्वद, वो भी एक और रिलीजियस सिंबल। इसको बताया गया है कि ये है यमीनुल्लाह, अल्लाह का दायां हाथ। ऑब्वियसली सिंबॉलिकली दायां हाथ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तवील अरसे तक एंड प्रोबेबली अभी भी शायद बाज दुनिया के इलाकों में ट्राइबल सिस्टम था। तो अब अगर आप किसी ट्राइब में शामिल होते तो उसका जो सरदार है उसके हाथ पर बैत करते, दाएं हाथ को पकड़ते और उसको चूमते। ये वो भी एक सिंबल था, यानी कि आपने बैत की है, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अब इसमें शामिल हो रहा हूँ और मैं जो कुछ भी इसका डिसिप्लिन है उसको मैं इख्तियार करूंगा। तो जब हम बैतुल्लाह को जब हम हजर अस्वद को चूमते हैं, या जाहिर है जब रश होता है तो हम चूम नहीं सकते तो उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो दर हकीकत हम अल्लाह के दाएं हाथ को चूमते हैं सिंबॉलिकली। और क्या करते हैं, उसके साथ अपनी बंदगी के अहद को कंफर्म करते हैं, उस्तवार करते हैं। चुनाचे वो जो तवाफ की दुआएं या अज़कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, उनमें एक नुमाया चीज ये है कि वफ़ाम बिअहदिक, हम ये कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ तेरे अहद को वफा करने के जज्बे के साथ। सो ये अल्लाह का दायां हाथ, और इसको इसी हैसियत में समझना चाहिए। और जाहिर है कि जब हम ये काम करते हैं तो फिर हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम असल में एक बहुत अहम कमिटमेंट कर रहे हैं कि अब हम तेरे बंदे बनकर रहेंगे और हम इस
بندگی کو اختیار کرنے اور کیے رہنے کا تجھ سے عہد کر. بار بار ہم اس کو دہرا رہے ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف اصل میں اللہ کے گھر کی اصل عبادت. اس کو قرآن مجید نے اس کو بھی نماز قرار دیا. اللہ کے گھر کے چکر. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو مثبت ایک جذبہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. اللہ کے گھر کے گرد گھومتے ہوئے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بہت قریب آ گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گھر آپ سے کہہ رہا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگنا ہے, جو کہنا ہے کہو. تو انسان اپنے دل کی باتیں کرتا ہے اور اپنی دعائیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ اس گھر کو تیار کریں اور پاک کریں. انطاہرہ کہ تم دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سو یہ غیر معمولی عبادت ہے. سچی بات ہے کہ آدمی جا کر عمرہ تو ایک ہی مرتبہ کرتا ہے. بعض اوقات گفتگو میں ایک موضوع کوئی ضروری نہیں ہوتا, لیکن آدمی جان بوجھ کے غیر ضروری بات کرتا ہے تاکہ یہ واضح ہو کہ ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کیا جاتا. دادا جان کے لیے الگ کر رہے ہیں, دادی کے لیے الگ کر رہے ہیں. نہیں, آپ ایک مرتبہ جائیں گے تو ایک ہی آپ عمرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر میں آپ کو جو عمرے کی الاؤ می ٹو سے عادل ناخواستہ ریلکٹنٹلی اجازت دی, تو یہ فرمایا کہ اب تمہیں پینلٹی کے طور پر ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. اور یہ عام طور پر جو ہمارے حاجی جا کے جانور ذبح کرتے ہیں, یہ وہ اصل حج کا جانور ذبح نہیں کرتے بلکہ پینلٹی پے کرتے ہیں. اس لیے حج کے جانور کا ذبح کرنا جو ہدی کا جانور ہے وہ نفل ہے, یہ لازم ہے. اور یہ لازم اس لیے ہوا ہے کہ اصل میں تو ٹھیک بات یہ تھی کہ آپ جا کے حج کرتے. آپ نے کہا نہیں میں پاکستان سے آ رہا ہوں تو پتہ نہیں کبھی موقع ملتا ہے نہیں ملتا, میں کیا عمرہ نہیں ساتھ کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اوکے ٹھیک ہے عمرہ کر لو, لیکن پھر ایک جانور قربان کرو, لیکن ایک مرتبہ کرو. یعنی باقی پھر جا رہے ہیں مسجد عائشہ, پھر آ رہے ہیں. وہ آپ کا سر ہے, ٹینڈ ہے کہ کیا ہے آپ کی کہ وہ ہر وقت ہی اس کو آپ مڑتے رہیں گے. سو وہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کو کرنا کیا ہے, طواف کریں بھائی, اللہ کی عبادت کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, سجدے کریں, خدا کے گھر کو دیکھیں. ایک ایسی چیز غیر ضروری جو آپ کو بتائی نہیں گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس موقع پر چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو طواف زیارت کرنا تھا, بعد میں وہ نہیں کر سکی تھی اپنی اس حالت کی وجہ سے, تو حضور منا میں رہے. ایک مرتبہ آپ نے عمرہ نہیں, kept on waiting. تو یہ ہمارے ہاں لوگوں کو اصل میں دلچسپی ہوتی ہے اپنی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے. سو حجر اسود, اس کے بعد طواف, اس کے بعد آئیے آپ صحیح, یعنی صفا اور مروہ کے درمیان تیزی سے چلنا اور کچھ دوڑنا, یہ صحیح ہے. اور اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے کہ آپ اصل میں اللہ کی خاطر صحیح کرتے ہیں, دوڑ دھوپ کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, اسٹرائیو کرتے ہیں. یہ جہاد ہے جس کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں, یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ کہ طواف کے پیچھے کیا سٹوری ہے. یعنی کوئی سٹوری ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی سٹوری ہو, لیکن بہرحال وہ لوگوں کو چونکہ سٹوریز پسند ہوتی ہیں, اور بعض سٹوریز اتنی پسند ہوتی ہیں کہ اس کو وہ رومانٹسائز کر لیتے ہیں. اور میرے طرح کے ان رومانٹک لوگ جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری غلط ہے, یہ سٹوری ہوئی نہیں ہے, تو پھر ان کو بڑا غصہ آتا ہے. ہمارے ہاں جو مشہور سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام
جب اسماعیل علیہ السلام کے جو شیرخوار بچے تھے پیاسے ہونے کے نتیجے میں رو رہے تھے تو یہ بے اختیار صفا مروہ چکر لگا رہی تھی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اراؤنڈ 14-15 برس کے تھے، یہ وہی عمر ہے جس میں کہ قربانی کا غیر معمولی مشہور واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں چھوڑے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو اس وادی میں جو بنجر ہے، غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تو لوگوں کی توجہ اس طرف کر اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء پھلوں کے ساتھ نواز۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ ابراہیم یہ آپ کچھ لیٹ دعا نہیں کر رہے، یعنی بچپن سے جو آپ نے چھوڑا ہوا تھا اپنے شیرخوار بچے کو تو اس کو کون سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اس لیے پہلی مرتبہ ابھی چھوڑ رہے تھے تو بڑی فطری سی بات ہے کہ آپ نے دعا بھی کی۔ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ گھر تو ابھی بنائے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ کیا سٹوری ہے یار، میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو آپ کو جو قرآن کی بات ہے بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ سمجھیں کچھ۔ اس سٹوری کے نتیجے میں تو بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ ایک جوان عورت اپنے چند مہینے کے بچے کو لے کے ایک بیابان میں ایسے، جس میں ابھی بتا چکا ہوں کہ جنگلی لوگ آس پاس ہوتے ہیں، تو وہ وہاں رہیں؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات۔ آگے چلیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے گزاریں دیں اور آگے چلیں۔ اب یہ سب کچھ ہو گیا اور 8 ذوالحج آ گیا، رائٹ؟ ادھر تو آپ نے اپنا وہ مکمل کر لیا عمرہ، اور بال کٹوا لی، چھٹیاں کٹوا لی، اور اب 8 ذوالحج کو آپ دوبارہ احرام کے ساتھ مینا پہنچنا۔ مینا اصل میں سمبلائز کرتا ہے کہ یہ اب جہاد شروع ہو رہا ہے، تو خدا کی فوج، اس کے مجاہدین مجاہدات، یہ سب آسمان کے نیچے ٹینٹس میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے، اور اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکم آئے گا اور آگے چلیں گے وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ اصل میں اس کو سمبلائز کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں جب آپ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں تو پھر آپ اللہ کو یاد کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کی دین کی باتیں کریں گے، اس کے دین کی خدمت کی باتیں کریں گے، اعلیٰ اخلاق اور اس طرح کے جو کام ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو آپ زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد آپ نکلتے ہیں اگلے دن صبح 9 ذوالحج کو میدان عرفات کی طرف، جو مکے کی سرزمین سے باہر ہے، اور وہاں جا کر آپ پھر وقوف کرتے ہیں، یعنی پہلے نماز پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے اس کا خطبہ سنتے ہیں، اور 2 رکعت ظہر کی نماز، پھر 2 رکعت عصر کی نماز، دونوں کو ملا کے آپ پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یہ عصر کی نماز میں یہ بھی امکانات ہیں، کبھی آپ کو اس کے علاوہ کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ نماز آدھی بھی کر سکتے ہیں، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن مجید میں، اور یہ بھی دیکھ لیں ایک اور بھی ہے کہ آپ اس کو ملا بھی سکتے ہیں، ادھر جا کے مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء کو ملا لیں گے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جہاد کرنے نکلے ہیں، تو اب جہاد جب آپ کریں گے تو پھر آپ دائرے کے قصر کریں گے نماز۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ وقوف عرفات ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا اور معافی مانگنا اور اگلے چند دنوں کی تیاری کرنا۔ یہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلتا ہے بندہ مومن، تو ظاہر ہے کہ ایک
بندہ مومن کے لیے میدان جہاد میں سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا اس کو سپورٹ ہے، اللہ کا سہارا، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت. تو مدد اور نصرت ہے تو وہ میدان جنگ میں کامیاب ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کامیابی کا کوئی امکان نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں آپ جا رہے ہیں تو دونوں ہی چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو کامیابی چاہیے، اور وہ کامیابی اللہ کی رضا اور مرضی کے بغیر آپ کو نہیں ملے گی. دوسرا یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ویسے تو ہر وقت ہی چانسز ہے کہ ہمارا انتقال ہو جائے، لیکن میدان جنگ میں اس کے چانسز کچھ زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک بندہ مومن کو یہ خیال آتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگ. اور اس میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، جب آپ معافی مانگیں گے، گناہوں کو دھوئیں گے، تو آپ کے لیے اللہ کی سپورٹ، اس کی مدد آئے گی. اگر آپ اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ بھی آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو پھر اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے. خدا کو آپ کی کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں، کسی مدد کی ضرورت نہیں. یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے یہ کام کریں. جب آپ اس کے لیے کام کریں گے تو پھر آپ کو سب سے پہلے اس سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اس کی مدد اس سے مانگنی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ایک جہاد کا ذکر کرتے ہوئے، طالوت کا جو جہاد تھا بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے میدان جہاد میں اترنے سے پہلے یہ دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے خدایا تو ہم پر صبر انڈیل دے، اتار دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے. یہ جو قدم کا ثابت کرنا، مضبوط کرنا ہے، میدان جنگ اگر ہے ایسا جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو پھر تو یہ لٹرلی بھی ہے کہ اگر آپ کا ایک قدم لڑکھڑا رہے ہیں تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. آنیسٹلی اگر آپ کانفیڈنس لوز کر کے آپ نروس ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. آپ خدا کی خاطر کہیں جا کے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نروس ہو گئے، بات ہی یاد نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ اٹ کین ہیپن ان ڈفرنٹ فارمز. آپ خدا کی خاطر لیکچر دے رہے ہیں، آپ کا وائی فائی سسٹم بھی خراب ہو گیا پہلے لیکچر میں، وہ دوسرے میں بھی ہو گیا. بھائی صاحب آپ نے وہ غلطی کی، یو نو. سو میں آئی ایم ٹیلنگ یو لٹرلی، مطلب یہ خدا کے کاموں میں شریک ہونا اور کنٹریبیوٹ کرنا یہ کوئی مذاق ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اس کا شرف ملتا ہے، اس کی توفیق ملتی ہے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر، ہماری مدد فرما. یہ بات ہے. دوسری بات، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بدر سے پہلے کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی. وہ عہد سے پہلے یا عہد کے دوران ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس کے بندے اس کے راستے میں کرتے ہیں جہاد، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے رب تو معاف کر ہمارے لیے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کاموں میں، ہمارے معاملات میں ہماری زیادتی، تو اس کو معاف کر دے. وثبت اقدامنا، اور تو ہمارے قدموں کو مضبوط کر. یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات، پہلے وہ ہے پھر یہ. قدم کا مضبوط ہونا صرف اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اپنے مسلز کو مضبوط کریں گے، ایکسرسائز تگڑی کریں گے، خوراک اچھی کریں گے، نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن گناہوں سے معافی مانگ. تو جب آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے تو آپ کے قدم مضبوط ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ وانصرنا علی القوم الکافرین،
تو مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. آپ کہیں گے آپ ہمیں لے کہاں گئے؟ بات تو آپ حج کی کر رہے تھے. حج اصل میں سمبلائز کرتا ہے جہاد کو. اگلے دن سے جہاد شروع ہونے والا ہے. تو یہ میدان عرفات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے اگلے دن سے وہ کام شروع ہونے والا ہے. جب جہاد ہوگا تو جہاد سے پہلے یہ دعائیں ہوں گی. اس لیے کہ بندہ مومن کا جہاد نہ ویپنز نہ اپنی وار اسٹریٹجی پر اتنا زیادہ اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے جتنا اللہ کے بھروسے پر ہوتا ہے. آپ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ساری ٹیکنیکس ہیں, اور آپ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں, چیپ حرکتیں کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. کون کامیاب کرے گا؟ خدا تعالیٰ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. You are telling lies. آپ معاہدے توڑ رہے ہیں, آپ دنیا کے سامنے غلط کام کر رہے ہیں. آپ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی, آپ نے کمٹمنٹ کچھ اور کی ہوئی ہے, اور بارڈر سے آپ اپنے بندے بھیج دیتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہوئے. تو خدا آپ کی مدد کرے گا, کس کو دھوکہ دے گا؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے, نہیں چاہیے, ڈکلیئر کرتے ہیں یار ہمارا کوئی تعلق اس کے دین سے. اگر آپ اس کے دین کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہے, then you have to be morally upright, اور اپنے معاہدوں کی آپ پابندی کریں. آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سمجھ آپ بڑے اسمارٹ ہیں اور آپ دنیا کو ٹھیک کر لیں گے, آپ اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں گے, برباد کر دیں گے آپ. میں یہ آپ کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ خدا سے نہیں لڑ سکتے. خدا تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اسٹریٹ جو ہیں, جو سچے ہیں, جو معاہدے کی پابندی کرتے ہیں, جو ڈکلیئر کرتے ہیں, جو ان کا معاہدہ ہے, جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, وہ اس کو فالو کرتے ہیں, تو وہ پھر مدد کرے گا, ورنہ کر لو جو کرنا ہے. تو خدا تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے, اور یہ میدان عرفات کی دعا ہے. اور یہ دعا اس لیے ہے کہ اب آپ جا رہے ہیں وایا مزدلفہ, آگے 10 ذو الحج کو منا میں. منا میں جب آپ جاتے ہیں تو دنیا جہان میں ہو رہی ہوتی ہے بقر عید, قدرائے تفنن. دنیا جہان میں ہو رہی ہوتی ہے بقر عید سوائے پاکستان, ادھر انشاءاللہ اس سے اگلے. لیکن بہرحال یہ جو بقر عید ہے, یہ میدان عرفات منا میں, یہ اصل میں قربانی کا دن, یوم النحر. یہ جو قربانی ہے یہ پھر ایک ریلیجس سمبل ہے, شعیرہ ہے, اور یہ بھی اصل میں ایک آپ کہیے کہ جس کو ہم تزکیہ نفس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. قربانی, اپنے گناہوں کو دھونا اور کمٹمنٹ کرنا کہ ہم اپنی سب چیزیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چنانچہ قرآن مجید نے کہا ہے, سورہ حج آیت نمبر 37, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کو نہیں پہنچتا نہ ان کا گوشت نہ ان کا خون, ولکن ینالہ التقوی منکم, بلکہ اس کو پہنچتا ہے تمہارے اندر کا تقوی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل قربانی ہے وہ مطلوب نہیں ہے اصل میں,
سو یہ چیز ہے کہ جو آپ کرتے ہیں. لیکن جناب اور ظاہر ہے کہ آپ سر منڈواتے ہیں. یہ سر منڈوانا جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک ریلیجس سمبل حلق, اور وہ یہ ہے کہ وہی جو دور ہے جس زمانے میں غلامی تھی, تو اس دور میں جب ایک شخص مرد کسی کا غلام بنتا تو سر منڈوا لیتا, اور یہ گویا کہ اعلان ہوتا کہ میں اب اپنے مالک اپنے آقا کا غلام. چنانچہ ہم اس موقع پر سر منڈوا کر, اور ظاہر ہے کہ خواتین سے اس کا تقاضا نہیں کیا گیا, اللہ تعالیٰ احترام کرتے ہیں ان کی خواہشات کا, تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم تیرے غلام بن گئے. اور جب تک بال مڑے ہوئے ہوتے ہیں کم از کم اس وقت تک تو انسان کو یاد رہتا ہے, اور یہ یاد رہنا چاہیے. بٹ نیور مائنڈ, جو اصل چیز ہے وہ اب آ رہی ہے, اور وہ ہے رمی جمرات. اس کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کو انویٹیشن بھیجا. دنیا ایک جنگ ہے, پہلے جنگ کر دیا ہے شیطان نے کہ وہ آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا, اور جنت میں جانے سے روکنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو گندگی میں ڈال دے, آپ کے تزکیے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. سو وہ آپ کو خراب کرے گا, آپ کے اندر برائیاں پیدا کرے گا. سو آپ وہاں پہنچتے ہیں, اور پھر یہ 10, 11, 12 اور اگر کچھ لوگ رکنا چاہیں تو 13 وہ آپ یہ رمی کرتے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ وہاں جا کے یہ ختم ہوتا ہے تلبیہ, لبیک اللہم لبیک. میں حاضر ہوں, اس لیے کہ حاضر میں اس لیے ہوں کہ اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے جس کے لیے یہ سب تیاری تھی. تو پہلے دن بڑے کو, اور پھر اگلے 2 دن یا 3 دن جیسے آپ انتخاب کریں گے, بڑے, درمیانے اور چھوٹے جمرہ شیطان کو آپ کنکر ماریں گے. بڑا صحیح ترجمہ ہمارے یہاں کہ شیطان کو کنکر مارنا. اصل میں وہ جو کچھ بھی ہے جمرہ, وہ شیطان نہیں ہے, وہ شیطان کا سمبل. جیسا کہ میں نے گزارش کی, تمام حج, تمام عمرہ سمبلز ہے, یہ بھی ایک سمبل ہے. اس میں جب آپ 7 کنکر مارتے ہیں تو اصل میں کیا ہے کہ ہم اس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ خدایا ہم شیطان کے خلاف لڑیں گے, یعنی اپنی انا سے لڑیں گے, اپنی خواہشات سے لڑیں گے, اپنے اندر نفرت, حسد, بے حیائی, سب چیزوں سے لڑیں گے, اور ہم اس شیطان کو مات کریں گے. سو یہ ہے کہ جو چلتا ہے 2 دن یا 3 دن. اس میں 3 سمبلز ہونا اصل میں اس بات کو سمبلائز کرتا ہے کہ گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں, گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں, گناہ درمیانے بھی ہوتے ہیں. ہم نے سب سے لڑنا ہے. سب سے پہلے بڑے جمرے کو مارتے ہیں اس لیے کہ بڑے گناہوں سے آپ بچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹے وہ آپ دور کر دے گا. لیکن بہرحال چھوٹوں سے بھی لڑنا ہے, اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑے پیدا ہو جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو فائٹ آن آل فرنٹس. اور 10 کو, 11 کو, 12 کو, 13 کو اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ زندگی بھر کا کام ہے. یعنی اب یہ موت تک یہی ہونا ہے انشاءاللہ, آئیڈیلی, کہ ہمیں پتھر مارنے ہیں, ہمیں جہاد کرنا ہے, ہمیں لڑنا ہے, کانشیسلی لڑنا ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان موجود ہے, ہمارے اندر موجود ہے, ہمیں برائی کی طرف کو لے جاتا ہے, اور ہم نے اس کے خلاف لڑ کر اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنی ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ ہم کو بلاتا ہے, اور یہی حج ہے کہ جس کو اگر ہم ٹھیک طرح سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا شخص جب لوٹے گا تو وہ ایک نومولود بچے کی طرح پاک صاف ہو کے لوٹے گا. اگر حج مبرور کرے گا, وہ کہ جس میں اس نے یہ سب کام کیے ہیں صحیح جذبے کے ساتھ, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. انسان کے اندر ایک کمپلیٹ ریفرمیشن پیدا کر دیتا ہے اگر صحیح طرح سے حج کیا جائے. صحیح طرح سے نہیں کریں گے کہ سارا الحمدللہ اللہ کا حکم پورا کر کے آ گئے, جی بڑا شکر ہے,
بڑا ثواب کمایا. کوئی یعنی میں اس کو کمتر قرار نہیں دے رہا، لیکن یہ ہماری محرومی ہے، بدنصیبی ہے. اتنی عظیم عبادت ہم کر کے آتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کر کے آئے. اور چونکہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ بہت بڑا حجاب ہے ہمارا فقہ. تم نے یہ کرنا ہے اور تم نے یہ کرنا ہے. وہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں مذاق میں کہ دیکھو حج پہ جاؤ تو افضل صاحب کو ذرا اوائڈ کرو، یہ ہے کمتری، یہ افضل یہ ہے. ارے بھائی حج کے بڑی کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں مختلف شاعر طریقے مناسک، ان کو آپ بجا لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. باقی یہ بات تو حج ہی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اور وہ ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے اپنا تزکیہ کرنا ہے اور اپنے اندر کی گندگی کو دور کرنا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے، لیکن بہرحال ایک توازن کے ساتھ. چنانچہ یہ حج میں دعا بتائی گئی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. اب کسی موقع پر بھی جب اذان ہوگی تو اس کے لیے ہم رک جائیں گے اور پھر اس کے بعد جاری رکھیں گے. سوال کے لیے میں حاضر ہوں. جی، یہ تو بغیر سوال کی آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ. اچھا اوکے بھائی. وہ اس لیے میں مس کر گیا کہ اصل میں یہ جب آپ میدان عرفات سے جائیں گے منا تو یہ اصل میں جو مزدلفہ ہے اس کو قرآن مجید نے مشعر الحرام کہا ہے. یہ مشعر الحرام اس لیے ہے کہ جو عرفات ہے وہ مکے کے محترم شہر کی حدود سے باہر ہے اور یہ اس کے اندر ہے. سو گویا کہ اب یہ آپ واپس آ رہے ہیں اس میدان میں. ایک مرتبہ آپ یوں سمجھیے کہ اکٹھے ہو کر اللہ سے معافی مانگ کر دعائیں کر کے، اور اب اس کی انٹری پوائنٹ ہے وہ، اس کو بھی ظاہر محترم قرار دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے سولجرز مجاہدین وہاں جمع ہو کے آگے بڑھیں گے تو وہاں 2 نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء، اور اگر انہوں نے صحیح طرح سے میدان عرفات میں دعا کی ہے تو ان کو نیند بھی وہاں اچھی آئے گی اور وہاں سے پھر ایک مرتبہ دوبارہ آغاز کریں گے. میں نے تو یہ گزارش کی ہے نا کہ اس میں ایک ایک چیز وہ ہے کہ جو در حقیقت سمبل ہے یا یہ پڑاؤ کا سمبل ہے، جیسے جہاد میں ہوتا ہے ایک آپ سفر طے کرتے ہیں، مگر اس کے پیچھے کسی ہسٹوریکل ایونٹ کو ٹریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ایسے ہی حج چلا آ رہا ہے اور یہ بات لوگوں کو جب بتاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ بھی حج کرتے، حج کبھی بھی منقطع نہیں ہوا. اور یہ اور بات ہے کہ کچھ بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی. جیسے مثال کے طور پر یہ بدعت تھی ان کے ہاں کہ قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے، میدان عرفات نہیں بلکہ وہ مزدلفہ میں ہی رہتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ سپیریئر ہیں اس لیے ہم مکے کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے. لیکن یہ بھی ایک کمال بات ہے. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں اسی طرح سے مزدلفہ میں تھا، قریش کے تھے وہ، تو کیا ہوا کہ میرا اونٹ غائب ہو گیا تو میں اونٹ کے پیچھے پیچھے میدان عرفات میں پہنچ گیا. 9 ذوالحج کی بات ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی ظاہر نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نوجوان تھے، وہ عرفات میں، حالانکہ آپ قریش کے ہیں، لیکن آپ نے گویا کہ 55 ہی سے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کسی سے سپیریئر ہیں. تو آپ کی فطرت میں یہ چیز تھی کہ آپ نے جو حج تھا اس کو صحیح طرح سے کیا اور اس بدعت کو اختیار کیا. جی ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ
جیسے آپ نے کہا کہ جو حج کا سمبل ہے اس کے پیچھے بیسیکلی یہ بنیاد ہے کہ ہم نے شرک سے بچنا. تو اسی طرح اگر ہم یہ دوسرا ہمارے جو پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر جیسے قائد اعظم کے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم جن کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, تو کیا یہ کرنا ہے؟ دیکھیے, اگر آئیڈیا یہ ہے کہ آپ وہاں ان ہمارے لیڈر کو جنہوں نے کہ پاکستان بنانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا, ہم وہاں جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ کوئی مذہبی عمل نہیں. آپ کا سوال جائز ہے, اس بارے میں سینسیٹیو ہونا اچھی بات ہے, لیکن میں نے ہمیشہ اس کو ایسے ہی سمجھا کہ ہم وہاں جاتے ہیں اور جا کے ہم اپنے ایک بزرگ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے بنانے میں بڑی خدمت کی, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. اور میرا خیال ہے کبھی بھی کوئی پاکستانی اس کو کوئی مذہبی عمل نہیں سمجھتا, یعنی اس معنی میں کہ یہ کوئی دینی طور پر کوئی مطلوب چیز ہے. I would not disagree with somebody اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کو اوائڈ کروں گا, let's agree to disagree, مگر کبھی سچی بات یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی چیز ہے. سر آپ نے ابھی بتایا کہ عمرہ جس طرح لوگوں کے لیے نہیں کیا, تو کیا یہی چیز حج بدل کے لیے؟ دیکھیے, حج بدل کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہ حج بدل تو اب آپ کی زبان پر, سب کی زبان پر ہے, ایک طریقہ بن گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو, ابھی اس کی آواز آئی, تم آخر حج بدل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے اس کی اجازت دی. ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. اجازت کیوں دی یہ ایک الگ ایک سوال ہے, لیکن اس بات کو آپ جان لیجئے, تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا. یوں نہیں ہوا کہ آپ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کہا, ویسے عام طور پر آپ ایسا کرتے بھی نہیں, سارا دین تو نیچرلی گیا ہے, اس لیے کہ قرآن میں بیان ہو گیا یہیں کی مسجد ہے نا. یوں ہوا کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, آپ نے اس کا جواب دیا. اچھا, وہ اگر کوئی صاحب اس سوال اور جواب کو سن کر آگے نہ پہنچاتے تو ہم کو پتہ بھی نہ لگتا. I don't know میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. حضور کو اللہ کا پورا دین پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا, یہ ان میں سے چیز ہی نہیں ہے, یہ کوسچن آنسرز ہیں. کسی نے سوال کیا, آپ نے جواب دیا, ظاہر ہے آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل صحیح دین کے مطابق جواب تھا, لیکن جو آپ نے جواب دیا اس کو دین کی روشنی میں سمجھا جائے گا, نہ کہ آپ کے اس جواب کو جیسا بھی آپ کو وہ پہنچا ہے, آپ کو سمجھ میں آیا آپ اس کو دین بنا لیں. دین میں, قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کی. سو آپ حج کریں اور حج جو ہے وہ والد صاحب کے لیے ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. سو پھر حضور نے کیا فرمایا, کسی نے پوچھا کہ میرے والد حج کرنا چاہتے تھے, حج کر نہیں پائے, ضعیف تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے, میں ان کی جگہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لیں. وہ تو کر گئے,
ان کا حج ہو گیا. آپ اگر اس عمل کو عملاً پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے شرف کی بات ہے، اس کا اجر آپ کو ملے گا. وہ تو اپنے اس جذبے کی وجہ سے پورا حج کر گئے. اس کو آپ یوں سمجھیے، ایک والد یا والدہ حج کی پورے جذبے کو اپنے اندر رکھتے ہوئے حج نہ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی نہ کوئی اولاد تھی، نہ کوئی ان کے لیے حج کرنے والا تھا، تو ان کا حج نہیں ہوگا. ہو چکا ان کا حج ہو چکا. آپ کو آپ کے حج کا ثواب مل جائے گا. اور میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا میں کہتا نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، آپ نے اس کی اجازت دے دی کہ بھائی اگر تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ تمہارے والد یا والدہ حج کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے، اور تم اس عمل کو عملاً تکمیل کرنا چاہتے ہو، تو کر لو، لیکن اس کا اجر آپ کو ملے گا، ان کا اجر آپ کو ملے گا. سر جس طرح ایک میرا خاص ڈاکٹر، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں جا سکتا حج کے لیے، وہ اس نے اپنے زندگی میں اپنے بھائی کو اپنے بھی حج کے لیے. بڑی اچھی بات ہے جی. اس نے ان صاحب نے ڈاکٹر، میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ کہ خیر وہ جو ان کے بھائی تھے ان کو اپنا حج پہلے کرنا چاہیے، یعنی وہ اپنا پہلے حج کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے. آنیسٹلی یہ بھی خیر ایک ایکڈیمک بات ہے، وہ جو حج کریں گے ان کا اپنا ہی حج ہوگا. کیونکہ ڈاکٹر صاحب حج نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے حج کرنے کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں. اس لیے کہ حج کی شرط یہ ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہو. اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، پیسے، ریسورسز اور جسمانی سکت. تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن ان کی نیکی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے اپنے بھائی کو حج کرا دیا، تو بھائی کو ان کے حج کا اجر ملے گا، ان کو ان کے جذبے کا اور ان کی انویسٹمنٹ کا اجر ملے گا. جس نے جو کام کیا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا. اس کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو ہم کنفیوز کر کے نہیں کر سکتے. اس کے بعد اگر یہ بات ہم مان لیں تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. دنیا کا امتحان نہیں رہتا. آپ میرے لیے کر سکتے ہیں، میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، گفٹس دیں گے، حج دیں گے، عمرہ دیں گے، اور دین جو جس کی ابھی مجھے آخرت پر ایمان کی الگ سے تقریر کرنی ہے، میری تقریر ضائع ہو جائے گی. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان ہے، وہاں اس کا نتیجہ نکلے گا. تو نہ یہ امتحان رہے گا نہ وہ نتیجہ رہے گا. ایک دوسرے کو گفٹس ملتی رہیں گی. ہر ایک کو اپنے عمل کا اجر ملے گا، اپنی نیت کا اجر ملے گا. کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کر رہے ہیں کسی کے لیے اور اس کا اجر ان کو ملے گا، تو اسی صورت میں ملے گا کہ آپ کے عمل میں ان کی ٹریننگ، ان کی کنٹریبیوشن ہے، ورنہ نہیں ملے گا. جی سر we started HSO، ٹھیک ہے، in between the طواف آتا ہے رکن یمانی، اس کی ذکر وہ بھی اسی طرح سے ہم کو ایک مرتبہ اپنے اس عہد کو دہرانے کا موقع دیا گیا. وہ تو اصل ہے، یہ ایک اور موقع فراہم کر دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایڈیشنل موقع ہے کہ آپ اپنے عہد کو دوبارہ بیان کریں. جی رائٹ. سب بڑھیا سب سنا کیوں بار بار لازم مجھے ہر دفعہ یہی بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ہے بہت اچھی ہے اپنا تذکیہ کرنے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کلاس میں تو ہر دفعہ کچھ کافی اس میں یہ اب آج جو آپ نے کیا پوائنٹ کہ میں پہلی دفعہ سنا ہے عمرہ عائشہ مسجد میں لوگ جا کے دوبارہ سے اور کی ایفرٹ کر کے جا کے انہوں نے بتایا کہ ایک وزٹ میں ہم ایک عمرے پہ اتفاق نہیں کرتے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جتنے زیادہ عمرے کر سکیں. لوگ تو اتنے مطلب ہر روز ایک عمرہ کر لیں، اگر وہ 15 دن کے لیے آئے تو اتنے عمرے کر لیں. آپ جب دکھائے کہ عمرہ ایک ہی ہوتا ہے تو پاکستان واپس آ کے یہاں سے جانا ہوتا ہے. آپ مدینہ منورہ سے ہوا ہے پھر ایک نیا عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی اصل میں ایک سفر میں ایک عمرہ ہوگا. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں پاکستانی پھر اس کے بعد ٹیلی فوڈ پہ کہتے ہیں میں ایک گھوٹ کہاں ہے، وہ تو ان کے لیے ایک بڑی کیجول سی چیز ہو جاتی ہے.
نہیں نہیں یہ نہیں ہے، ایک حج ایک سفر میں ایک ہی. آپ دیکھیں نا، میں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر میں آپ کو کرنے جانا تھا حج. آپ نے کہا جی کہ میں ایک عمرہ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جانور قربان کریں، اس لیے کہ یہ تھا صرف حج کے لیے. تو آپ نے عمرے کے لیے گئے ہیں، عمرہ کریں، بس پورا کریں. اور آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ وہی ہوتا ہے جو یہاں ہے کہ 15 مختلف رشتہ دار اور دوستوں کے عمرے کرنے ہوں. نہیں اپنے لیے بھی کریں تو وہ آپ وہی بات ہے نا کہ ہم گنتی کرتے ہیں نا کہ آپ ایک ہی یا 15 کریں گے تو ثواب جاتا ہے. جی چاہے وہ جی آپ نے جی ویسی جی وہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہے. ایک اور سوال ہے آپ کے پاس مائک ہے، میں مجبور. سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ جمعہ کو جنوب پاک پڑھتی ہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول کرتی اس میں کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے دین بتایا ہے قرآن کے ذریعے سے، اس میں دعائیں صرف اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور براہ راست سنتا ہے. اگر میں حضور کو اس میں شامل کر دوں اور کبھی میری ملاقات ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ بہت ناراض ہوں گے کہ یہ تم نے میرے بارے میں بات کہاں سے کر دی. میں نے تو تمہیں یہ بتایا تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس سے دعا کرو. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں بھی سنتا ہوں؟ سو ایسی بات مجھے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے مشہور ہو جاتی ہے. جس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی لگا کے توحید کا سبق دیا اور توحید کو آخری حد میں بیان کر کے چلے گئے، انہی کا نام لے کے لوگ انہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. درود شریف میں آپ ان کو ثواب نہیں پہنچاتے، آپ ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اللہ سے، جو واحد وہ ہستی ہے کہ جس کو پکار کے آپ ایڈریس کر کے دعا کر سکتے. کوئی اور ہماری دعائیں نہیں سنتا سوائے اس رب کے. اور یہ بتایا ہم کو کس نے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ان کو کوئی آپ پکارنا شروع کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ حضوری کے ذریعے سے ڈانٹ پڑوائے گا. ان کو ذرا پہلے ٹریٹ کرو. سر جب ابھی آپ نے کہا کہ یہ نان مسلمس کی سمبلس یہ بت بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے خانہ کعبہ ایک، تو آپ سے یہ پوچھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب؟ میں وہی جواب دوں گا جو میں نے اس لیکچر میں دے دیا. میں نے پہلے یہی سوال اٹھایا تھا اور پھر اس کا جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کا گھر اللہ کے حکم سے بنایا گیا، اور بت کسی کتاب میں، خواہ ہندوؤں ہی کی کتابیں کیوں نہ، وہاں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ اللہ نے حکم دیا. ان کے ہاں بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بدعت، ان کے جو پیورٹنس ہیں نا، ان کے مذہبی، وہ بھی یہی کہتے ہیں. سو یہ بات کہ اللہ نے یہ تقاضا کیا کہ بت بنائے جائیں جن کو پوجا جائے، یہ جھوٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ کا گھر اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے. بت جب بھی بنائے گئے، سوائے ابھی ریسنٹ ٹائم میں کوئی ان کے یہاں فلسفی پیدا ہو گئے جن کو کہ پریشانی ہوئی، اٹس ویری امبیرسنگ کہ آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی توحید کی دعوت اتنی زیادہ افیکٹو ہو گئی کہ لوگ شرک کرنے سے شرمانے لگے. تو پھر ان کے یہاں ایسے فلسفی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے ذرا فوکس چاہتے ہیں، تو یہ ہے، ویسے ہم ان کو نہیں پکارتے. تو یہ اصل میں جو اصل بت پرستی کا فلسفہ ہے اس سے انحراف ہے. تو ہم ان کو یہی بتائیں گے کہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے حکم تھا. تو جب ہم اللہ کے گھر کو فیس کرتے ہیں تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں کرتے. اللہ نے اگر کسی اور چیز کو بنانے کے لیے کہا ہے تو بتا دیں، کہیں نہیں کہا ہے. اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ جو بت بنائے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کو پکارنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. اس وجہ سے دونوں میں زمین آسمان کا فرق. یہ جو آپ دے رہے جی مائک، گرین لائٹ میں جو کچھ ہے وہ
ایک لائٹ ہے اور ایک سٹوری ہے. اسٹوری کے پیچھے سٹوری کے پیچھے آپ کو اگر کوئی سٹوری چاہیے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی کو قربان کرنے کے لیے آپ پہنچے قربان گاہ پر جو مروہ جگہ تھی، تو انہوں نے اس موقع پر اللہ کے گھر کے سامنے یہ 7 چکر لگائے ان کو ساتھ لے کر. تو یہ اس کی یاد کو تازہ کیا گیا، ورنہ وہ سٹوری تو کبھی سمجھ ہی نہیں آئی. ہمارے یہاں بعض لوگ جب کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یا آپ چھوڑ کے اپنے گھروں کو سال بھر کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں رسپانسبل ایک رویہ اختیار کر کے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ گھر پہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو آخر اسماعیل علیہ السلام کو بھی تو شیخ خوار بچے کی حیثیت سے چھوڑ دیا گیا تھا، تو ہم بھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ ٹھیک ہے جی پھر تو یہی ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ نے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں. جی یہ جو کل کی بات جی جی وہ رمضان میں ساتھ میں یہ بتایا کیونکہ میرا خیال سے جو ہم ہماری ڈیوٹی بنی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اسمال ون سے یہ بھی کر لیتے ہیں یا کبھی کبھی کر لیتے ہیں اور وہ بینک میں پڑ لیتے ہیں لیکن آپ نے اسمارٹ نہیں بنائی ہے، وہ آپ نے انویسٹمنٹ پرپز سے نہیں لیتے، اس پہ زکات نہیں ہے. زکات صرف اس پہ اگر آپ سونا لے کے اس کو رکھتے ہیں اور فیوچر میں آپ کے کام آئے گا جی پرائز زیادہ ہوتے ہیں کیا اس انویسٹمنٹ کے لیے وہ اس پہ زکات دیں. لیکن جو ڈیوٹی جیسے آپ کی گاڑی میں استعمال میں ہوتی ہے استعمال میں ہے فرنیچر پراپرٹی کبھی استعمال نہیں بھی ہوتی تو آپ اسے زکات نہیں دیتے. اس میں ڈیوٹی جو استعمال میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. دیکھیں میں ایک درمیان کی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جمعی مال ایسے کرتے ہیں کہ وہ جیولری بناتے ہیں، سال میں 1-2 مرتبہ کے استعمال سے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹیکنیکلی آپ اس سے بچ جاتے ہیں. ایک گرے ایریا ہے، کچھ دے دیں تو زیادہ صحیح، اس لیے کہ اصل میں اصول یہ ہے کہ آپ نے جو چیز استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور جو استعمال کے لیے نہیں ہے وہ آپ کی سیونگز ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. باقی اس اصول کے بعد میرے اور کسی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کریں. آپ اپنے ضمیر سے پوچھ کے فیصلہ کرنے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اگر یہ استعمال کی چیز لگتی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. مائک وہاں اللہ تعالیٰ نے مکے کی سرزمین میں جب اس بات کا حکم دیا کہ اس کا گھر تعمیر ہو اور اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے یہ دعا کروائی کہ وہ رزق کے لیے بندوبست اللہ تعالیٰ کرے اور لوگ لے کے آئیں، تو رزق پھل سبزی گوشت وغیرہ سب کا بندوبست ہو گیا. اب پانی کی پائپ لائن تو زمانے میں آ نہیں سکتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود سپلائی کر دی. اس کے لیے کسی شیرخوار بچے کی ایڑیاں رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے غیر معمولی طریقے سے اس کو اس کا بندوبست کر دیا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بندوبست کر دیتا ہے. کیونکہ سٹوری یہ بہت مشہور ہو گئی تو اس لیے وہ ظاہر ہے کہ لوگ فیسینیٹ ہوتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں یہ کمال ہی ہو گیا. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے بعد وہ تو کمال ہو گیا، لیکن اس کمال کے نتیجے میں جو کمال ہوا ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جوان عورت ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلے رہے اور ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ابھی 14-15 سال بعد کچھ ہونا ہے.
سو اگر تو یہ بات صحیح ہے تو سر آنکھوں پر، تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بہت زوردار طریقے سے بتانی چاہیے تھی کہ میں نے کیا ہے، اور پھر میں نے بندوبست کیا، میں نے اپنے فرشتے بھیجے وغیرہ وغیرہ. جی ایبسولوٹلی، جو غیر معمولی واقعات ہیں ان کے لیے غیر معمولی اہتمام اور اعلان کی ضرورت ہے. جی میری حافظ سوال ادھر مائک ہے، مائک کے بغیر سوال. جی جی حافظ بات. سر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو عورتیں جاتی ہیں کہ محرم کے بغیر آپ ہیں. تو لیکن جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ جو گروپ کے محرم اور اس طرح کی چیزوں کو الاؤ کر رہی ہے، اور انہوں نے 45 ایئرز ہیں اب آپ کو یہ کہہ دیا جہاں پہ. تو اب جو ایک جیسے 50 ایئر ہے اور آپ نے کہا ہے تو کیا آپ کو اپنا پراپر والا محرم ساتھ لے کے جانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارا مطلب حج کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، یا ہم گروپ کے ساتھ دیکھیے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ محرم کے ساتھ جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی ہدایت کی تھی کہ سفر میں جب جاتے ہیں آپ، اور عمرے کے سفر میں، حج کے سفر میں، تو خواتین اپنے ساتھ محرم لے کر جائیں. اس کا تعلق خاص طور پر حج یا عمرے سے نہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مکے سے مدینے کا سفر مثال کے طور پر 7 دن اور 7 راتوں کا ہوتا تھا. تو آپ رات کو پڑاؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آپ کا محرم مرد رشتہ دار نہیں ہے، تو اس میں خطرات تھے ہر طرح کے. اس میں لوگوں کو الزام لگانے، باتیں بنانے کا بھی موقع ملتا، اور بھی بہت سی مشکلات ہوتی. یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات کہ روک دیا گیا. لیکن جو سمجھ میں نہیں آ رہی بات وہ یہ ہے کہ اب ایک دنیا کے کونے سے دوسرے کونے میں ایک خاتون تنہا ایک فلائٹ میں بیٹھتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں اپنی سیکیورٹی اور اپنے دوسرے معاملات کے لیے جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں وہ لازماً کرنی چاہیے. باقی محرم کا ساتھ ہونا یہ کوئی دینی شرط نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے، اور اچھی بات ہے مردوں کے لیے بھی، ان کی بہتری کے لیے. کوئی بزرگ جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کسی ایسے کو ہونا چاہیے کہ جو ان کا خیال رکھیں، سوائے اس کے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بزرگ الحمدللہ وہاں جا کے جنت البقیع میں جگہ پائے، جیسے لوگ کہتے ہیں. تو پکڑے جاتے ہیں کہ وہ بچے نے چھڑ دیتا ہے جا کے الحمدللہ سکون خواب.